السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم فلم کا ریویو لے کے آئے ہیں۔ نئی فلم ہے، 13 مئی کو ریلیز ہوئی ہے، رشتے، پاکستان کی فلم۔ اس کا پورا احوال بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، پھر اسی تپسیا سے اور اسی محنت سے اسے گزرنا پڑا، کیونکہ جو یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں رشتے کو ایک سینٹورس سینپلیکس چھوڑ کے باقی جو شو ملے ہیں وہ اسی طرح ملے ہیں، 1:15 بجے دن میں اور 12:15 بجے دن میں۔ اب سوچیں کہ دن میں اگر اتوار والے دن یا ہفتے والے دن کون اٹھ کے صبح صبح جاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے؟ شام کے ٹائم جس وقت لوگ فلم دیکھنے نکلتے ہیں تو اس وقت فلمیں وہ چلائی جاتی ہیں جو ڈاکٹر سٹرینج اور دوسری فلمیں۔ لیکن اس قسم کی جو فلمیں ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کا مین سٹریم میڈیا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور اوپر سے اس مرے کو اور مار دیتے ہیں کہ سنیما والے جو ہیں وہ شو ایسی ٹائمنگ پہ دے دیتے ہیں کہ وہ ملتا نہیں۔ پہلے اس کی تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں پہلے ایک دن گیا اور میں 1:15 بجے کا شو تھا، تو میں نے سوچا کہ آفس جانے سے پہلے فلم دیکھ کے پھر آفس چلا جاؤں گا، کیونکہ آفس میں اس دن کام کم تھا ذرا۔ تو لیکن وہاں جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا 1:15 بجے کا شو ہے، آپ پہلے آئے ہیں، سب سے ابھی تک کوئی اور نہیں ہے، اگر ایک بندہ بھی اور آیا تو ہم اس کا شو چلائیں گے۔ لیکن میں 1:30 بجے تک ویٹ کرتا رہا، لیکن اور کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ اب ڈاکٹر سٹرینج کا اتنا شور ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ 1:15 بجے شروع ہونی تھی رشتے، جو کہ نہ ہو سکی، بندے نہیں تھے۔ 1:30 بجے شروع ہونی تھی ڈاکٹر سٹرینج، لیکن اس کا میں بتا دوں یہ اور ٹائمنگ تھی 1:30 بجے۔ ظاہر ہے جس فلم کو شام کو لوگ جوک در جوک دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں فلم، اس وقت 1:30 بجے کے شو کے لیے اس میں صرف 3 فیملیاں تھیں، جس میں سے ایک بندہ 2 بچے اس کے ساتھ تھے، ایک خاتون تھی الگ سے، اور 2 بندے اور آئے تھے اس فلم کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تھا حال ڈاکٹر سٹرینج کا۔ تو اب رشتے جیسی فلم کس نے دیکھنے آنا تھا، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں بڑی بات کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں، کیونکہ ریویو بھی دینا ہے۔ ریویو ہے، ملک نواز خان تھے، نواز خان کے نام سے مشہور تھے اداکار۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے کام کیا، تھوڑی تھوڑی شکل ملتی ہے غالب کمال سے، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، کمال صاحب سے ان کے اسی طرح نیلی آنکھیں ہیں تو غالب کمال صاحب سے۔ لیکن بہرحال یہ جو نواز تھے، انہوں نے کچھ پازیٹیو کردار بھی کیے تھے، کوئی اتنے زیادہ چل نہیں سکتے، پھر انہوں نے کچھ نیگیٹو کردار بھی کیے تھے۔ اپیرنس بہت اچھی ہے، رنگ بھی بڑا فیئر ہے، آنکھوں کا کلر بھی ہے، آواز سے تھوڑا سا مار کھاتے ہیں اس فلم میں۔ انہوں نے اس فلم کو لکھا بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور خود اس فلم میں کردار بھی ادا کیا ہے۔ یہ تو ہیں اس کے ڈائریکٹر اور سارا اس کا احوال۔ کاسٹ میں باقی شامل ہیں اریج چودھری، اداکار شاہد، ان کے کردار کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اداکار شاہد کی جو بیوی بنی ان کا نام مجھے نہیں آتا، وہ بھی انہوں نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ عبداللہ خان ہے، تیرے باجرے دی راکھی میں آئے ہیں۔ جمال یوسف ہیں جو کہ ڈراموں وغیرہ میں آتے ہیں۔ یہ دونوں بیٹے بنے ہیں نواز خان کے، یعنی جمال یوسف اور عبداللہ خان، اور اب نواز خود جو بیٹا ہے شاہد کا، یعنی یہ جو ہیرو ہیں دونوں شاہد کے پوتے ہوتے ہیں۔ بیچ میں لڑکیاں بھی ہیں، اریج کا جس طرح میں نے بتایا، اریج اچھا اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ جو نواز خان کی بیوی بنی ہیں ان کا نام مجھے نہیں پتا، اشرف خان صاحب بھی ہیں، جس نے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی، ہمارا انٹرویو ان سے طے ہے کسی دن، وہ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم ان کا انٹرویو کریں گے۔ لیکن بہرحال رشتے کے اوپر آتے ہیں۔ رشتے کا جو پوسٹر ہے، اگر آپ اس کے پوسٹر کو دیکھیں تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں یہ چیز اکثر جس طرح تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے پوسٹر کاپی ہوتے ہیں انڈین فلم کی، تو اس کے اوپر سب سے پہلا جو اعتراض آیا وہ یہ تھا کہ یہ فلم کبھی خوشی کبھی غم، شاہ رخ خان، رتک روشن، کرینہ کپور، کاجول، امیتابھ بچن اور جیا بچن کی جو فلم تھی کبھی خوشی کبھی غم، کرن جوہر کی، اس کی نقل ہے پوسٹر۔ ڈریسنگ آپ دیکھ لیں اور سیٹنگ وغیرہ، آپ دونوں پوسٹروں کا موازنہ کر سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر۔ یہ اعتراض تو وہ ہے جو آپ کو زبان زد عام ہے اس کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی سٹوری کے اوپر اور اس کی ڈائریکشن کے اوپر۔ سٹوری جو ہے وہ زیادہ میں ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے شاہد اداکار، ان کا ایک باپ جو مر جاتا ہے، وہ اس میں بعد میں آتے ہیں۔ شاہد کے آگے ایک بیٹا ہے نواز خان۔ نواز خان اپنی مرضی سے امریکہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے، شاہد صاحب نہیں بھیجنا چاہ رہے ہوتے۔ پھر ان کے جو بچے آگے نواز خان کے ہوتے ہیں وہ بھی پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن ایک بیٹا جو شاہد صاحب کے پاس ان کا رہ جاتا ہے، یعنی پوتا، اس کی پرورش کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا اداکار شاہد کو وہ بھی اچھا نہیں تھا، جو میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں، لیکن میں اپنے پوتے کی تربیت میں اپنے حساب سے کروں گا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا سٹوری کے حوالے سے۔ یہ تو ہے سٹوری۔ اب آتے ہیں اس کی ڈائریکشن کی طرف۔ ڈائریکشن جو ہے اس کی شروع میں ڈرامہ ٹائپ فلم ہے، جس طرح ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں 1-2 جگہ پہ فیل آتی ہے
کہ یہ فلم بھی ہے، جہاں خاص طور پہ انور رفیع کا گانا ہے. گانوں کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ شروع میں اسی طرح جس طرح ڈرامہ چلتا ہے تھوڑا جس طریقے سے چل رہا ہے، لیکن دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ میوزک جو وہاں پہ، کیونکہ جس وقت میں فلم دیکھنے گیا وہاں پہ ہنسنے والے لوگ ذرا کم تھے اور نہ ہی ہنسنے والی فلم تھی ظاہر ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ سنجیدہ فلموں پہ بھی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لاجکس وغیرہ کا بڑا آج کل پرابلم چل رہا ہے فلم کے اندر. لاجکس ڈھونڈی جاتی ہیں اور دکھائی جانی چاہیے، لیکن جو فلم دیکھنے آئے ہوئے تھے وہ سنجیدہ قسم کے لوگ تھے. تو ڈرامہ جس طرح ٹی وی کا ہوتا ہے اس طرح بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ فلم کے شروعات نے آدھے پونے گھنٹے میں اپنا سٹوری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس نے اپنے آپ میں جکڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن بعد میں فلم کی جو کہانی کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی، میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں کہانی میں کوئی چیز لیک کر رہی ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ چیز کو واضح کرنا ہوتا ہے، کچھ چیز بتانی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر کہانی میں کچھ کمی ہے تو اس میں جو یہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کمی کو کیسے پورا کرتا ہے. حالانکہ اگر روٹین کے حساب سے دیکھا جائے تو کہانی کے اندر کوئی، ڈائریکشن کے اندر کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن کمی صرف اس چیز کی نظر آتی ہے کہ اس میں جسٹیفیکیشنز کی کچھ کمی ہے. جس طرح اگر دیکھا جائے تو شاہد صاحب جو تھے وہ اپنے والد کو ملنے کیوں نہیں گئے، حالانکہ وہی ٹھیک ہے شہر میں آ کے مصروف ہو گئے، ان کے والد نے مرنے سے پہلے نہیں بتایا کہ میرا بیٹا مصروف ہے وہاں پہ، میں نہیں بتاتا، لیکن جس طریقے سے شاید بعد میں کہتے ہیں کہ میرا بابا مجھے بلاتے میں کیوں نہ آتا، روتا ہے جس طریقے سے، تو اس سے دکھایا کہ اندر سے وہ حساس دل رکھنے والا ہے، مصروفیت، شہر کی مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کا بتایا نہ جانا تھوڑا سا سمجھ سے بالاتر ہے. جو فلم کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس فلم میں بھی سیکنڈ ہاف میں بھی اسی طرح ہے کہ کچھ جہاں مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ کیمرہ ورک کیسا ہے، کیمرہ ورک اوکے ہے، زبردست ہے، ایڈیٹنگ بھی ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی کا بھی کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، گانے کی لوکیشنز بھی ٹھیک ہیں، یہ ساری چیزیں جس طرح ایک فلم میں ہوتی ہیں. لیکن اگین اس فلم کے اندر فلم کا ٹچ کم ہے، جو فلم کا فلیور ہے. حالانکہ جو نواز خان ہے انہوں نے تو ٹی وی پہ اتنا سا کام نہیں کیا، انہوں نے تو شروعات ہی فلم سے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ذرا ڈرامہ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ اوورآل جو اینڈ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیکس بھی باقاعدہ طور پہ ہے، لیکن اس کے اندر کمزوریاں کیا کیا ہیں اس کے اوپر بھی آتے ہیں. پہلے اداکاری پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اداکاری، ڈائریکشن، یہ سارا ایک پیکج ہوتا ہے فلم کا، کس نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے خود نواز خان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اس پہ آ جاتے ہیں. ان کی آواز کا، جس طرح میں نے بتایا، آواز کا ایشو ہے، تھوڑا سا آواز میں پرابلم ہے ان کے، لیکن انہوں نے فلم، کیونکہ رائٹر بھی خود تھے، ڈائریکٹر بھی خود تھے، فوکس بھی اپنے اوپر ہی رکھی ہے فلم، اپنے بعد یا اپنے ساتھ ساتھ ان شاہد صاحب کے اوپر فلم ہے. تو میرے خیال میں نواز خان صاحب جو ہیں ان کی آواز کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، اوکے ہیں. جو اداکار شاہد ہیں، شاہد صاحب کی میرے خیال میں جتنی بھی نئے دوبارہ سے فلمیں، محافظ سے لے کر، جذبہ سے لے کر، پھر اور فلمیں جو آئی ہیں بیچ میں، مسعود بٹ والی فلم تو میں نے دیکھی نہیں ہے، ان کی اور فلمیں بھی آئی ہیں، لیکن اس فلم کے اندر میرے خیال میں سب سے زیادہ اچھا کام، یعنی زیادہ کام ہے، اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح آپ کو امیتابھ بچن نظر آتے ہیں انڈین فلموں میں ینگ ٹو اولڈ کرتے ہوئے یا اولڈ کریکٹر کرتے ہوئے، کسی کا باپ بنتے ہوئے، اسی طریقے سے شاہد صاحب کے اوپر انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے. ایک اداکار جو اتنے سینئر اداکار ہیں ان کو ضائع نہیں کیا، ان کے پوٹینشیل کو باقاعدہ طور پہ یوز کیا. اب شاہد صاحب نے اداکاری کیسی کی ہے؟ شاہد صاحب نے اداکاری اس طرح کی ہے کہ شاہد صاحب نے جہاں پہ گرجے برسے ہیں کہ نکل جاؤ آج کے بعد تو میرے گھر میں نہیں آؤ گے، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو فلم والا شاہد ہے، یہ جو مطلب پرانے جو کردار کرتے تھے اس والا شاہد ہے. لیکن جہاں جہاں پہ انہوں نے اداکاری کے اندر اپنے سٹائل سے نکل کے تھوڑا سا سٹائل چینج کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح وہ ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں جب وہ قوالی سنتے ہوئے اپنے پوتے کی، یا شروع میں جو سوچتے ہیں یوں کر کے، اس میں تھوڑی سی بناوٹ نظر آئی ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ اتنا میچور اداکار ہے لیکن یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. مطلب ہے ان کی باڈی لینگویج اور ان کے فیس ایکسپریشن جو تھے وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھا رہے تھے، کیمسٹری ان کی مل نہیں رہی تھی، یعنی کہ ایکسپریشن فیس کے کچھ اور تھے، آنکھوں کے کچھ اور تھے. یہ کیونکہ یہ والا کام جس ٹائم آپ اس کام میں پڑھتے ہیں، میں نے دم مستم والے میں بھی کہا تھا، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو میچ کرنا. کوئی اداکار اس چیز کو کر سکتا ہے کہ جس میں ساری چیزیں نیچرل نظر آتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے شاہد صاحب کا. شاہد صاحب نے اوورآل بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. مجھے بڑا حیران بھی کیا ہے کہ ان کا، اور ان کو اس طرح کے اس میں لینا چاہیے کرداروں میں، بجائے اس کے کہ آپ ینگ اداکاروں کو وہ میک اپ ویک اپ کر کے بابے شابے بنا دیتے ہیں، جس میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو اس میں شاہد صاحب کو لینا چاہیے، اور شاہد صاحب کو اچھا کردار دے کے ان کے کم از کم ان کی سینیورٹی کا اور ان کے فن کے ساتھ انصاف کیا ہے. یہ تو ایک
شاہد صاحب کا ہے. دوسرا آ جاتے ہیں عبداللہ خان جو تیرے باجرے کی راکھی میں آئے ہیں. نواز خان کے اگینسٹ میں نے تیرے باجرے کی راکھی میں بھی کہا تھا, نواز خان کی جتنا چہرے کے اوپر روب نظر آتا مونچھوں کی وجہ سے اور آنکھوں کی وجہ سے, اور یہ ان کی آواز بالکل تھوڑی سی بچگانا سی, بابا یہ کیا, بابا یہ میں, بابا ماں, بڑا اس طرح. لیکن جس طرح میں نے تیرے باجرے کی راکھی میں کہا تھا جو ان کا جو بیٹا بنا ہے ان کی آواز تھوڑی بزرگوں والی ہے. تو بہرحال چلیں, عبداللہ خان جو ہے صرف ایک سین میں اپنے سے آپس سے باہر ہوا ہے. میں کتنی بار کہوں میرا بھائی نہیں, وہاں پہ تھوڑی سی انہوں نے اوور ایکٹنگ کیا بائی دا وے, اور ادروائز انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے. ان کا جو گانا ہے مکھنی نہیں مکھنی, اس کے اندر ڈانس بہت اچھا کیا ہے, جو سنجیدہ سیکوینس ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں, اور اینڈ پہ جو دعا مانگتا ہے اس میں بھی لوگ ہمارے ہاں ہنستے. مجھے نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس فلم کے اوپر کیا تنقید ہو رہی ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے کیونکہ میں کبھی کسی کا ریویو نہ پڑھتا ہوں نہ دیکھتا ہوں تاکہ میری جو اپنی رائے ہے وہ اس میں متاثر نہ ہو. تو مجھے صرف میں نے کہیں ایک اخبار کی خبر پڑھی تھی کہ لوگ ہنس رہے ہیں, ہو سکتا ہے جس طرح وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہنس رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے بھائی آنکھیں کھولو اس پہ ہنس رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ قوالی میں جس طرح وہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اس پہ ہنس رہے ہوں. ہمارے ہاں تو عادت ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہنسنے کی. لیکن بہرحال عبداللہ خان نے بھی اوورال ٹھیک اداکاری کی ہے, اچھی اداکاری کی ہے. جو جمال یوسف ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. میں اس سے عبداللہ خان بڑا بھائی جو ہمدان بنا ہے وہ اس سے عبداللہ خان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ اس سے آگے نظر آئے ہیں. جمال یوسف ہمدان کا کردار میں اس سے آگے نظر آئے ہیں اور بڑا اچھا کردار انہوں نے کیا. ان کے فیس ایکسپریشن جتنے ریکوائرڈ ہیں اتنے دیے ہیں. کوئی کہیں پہ نئے اداکاروں کے ساتھ یا کمپیریٹیولی جو ٹی وی سے کام کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ ساتھ کہیں کوئی اوور ایکٹنگ نظر نہ آئے, لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے کام ٹھیک کیا. شاہد صاحب کی جو بیوی بنی ہے مانی ہوئی اداکارہ ہے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پھر اشرف خان کا کردار تھوڑا شارٹ ہے, وہ اپنے کردار میں ٹھیک رہے ہیں. جو نواز خان کی بیوی تھی انہوں نے ٹھیک کام کیا. ایک دو جگہ پہ, ایک جگہ پہ جس ٹائم اپنے سسر کو کہتے ہیں گڈ بائی سسر, وہاں تھوڑا سا اپنے نظر آیا. جس طرح کا وہ غصہ لے کے وہ چل رہی تھی اسی طرح بس وہ چپ کر کے چل جاتی. اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اتنا انسرشن اس ٹائپ کی کہ اس کا ایک اور ہی روپ بالکل سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, نیگیٹو ٹچ تھا اس میں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو لے کے وہ بڑی سیلفش ہے, وہ کسی کی نہیں سنتی, نہ اپنے سسر کی نہ ان لاز میں پیرنٹس جو لاز ہیں ان کی. لیکن بہرحال ٹھیک وہ بھی. جو ولن تھا داڑھی والا, لمبی لمبی داڑھی ہے اس کی, اس کا نام مجھے نہیں آتا, اس نے بھی ویسے بائی دا وے اچھا کام کیا. جو دوسری ہیروئن تھی جو عبداللہ خان کے ساتھ ہے وہ اوکے ہے, ہیروئن آئٹم سانگ میٹیریل ہے بس ٹھیک ہے. لیکن جو مین ہیروئن ہے جو ہمدان کے ساتھ ہے اریج چودھری, انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے گانا بھی بڑا اچھا لوکیشن کے حساب سے پکچرائز کروایا. تو یہ ہے کچھ جو فلم کے اداکاری کے حوالے سے. فلم کے اندر جس طرح میں نے بتایا کہ چیزیں لیک کرتی ہیں, کمزوریاں کیا ہیں, کیونکہ کمزوریاں جب آپ سنیں گے تو پھر ہی میں اس چیز کے اوپر ریٹنگ دے سکوں گا. کہانی کے اندر سب سے پہلی کمزوری یہ ہے کہ جو نواز خان ہے جو خود اپنے باپ کو بغیر بتائے چلا جاتا ہے وہاں پہ امریکہ میں, اور پھر واپس اپنی مرضی سے آتا ہے, 7 2 بچے ہوتے ہیں اس کے. وہ بندہ کس طریقے سے اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے حوالے کر کے جاتا ہے, یعنی کہ شاہد صاحب کے حوالے, جس طرح وہ کہتا ہے تم اس کو لے کے نہیں جا سکتے. اچھا یہ تو ایک بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس کا ریئیکشن جو اس کی بیوی کا ریئیکشن ہے وہ بھی بہت وقتی صحیح ہے کہ یہ نہیں یہ میں کس طرح رہوں گی اپنے بیٹے کو. اتنی آسانی سے قانونی طور پہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو بچہ 8 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے اس کو کس طریقے سے پیرنٹس سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ شاید صاحب کہتے ہیں کہ وکیل ادھر آؤ, پاور آف اٹارنی ہے یہ. وہ پاور آف اٹارنی کیا پاور آف اٹارنی ہے, مطلب ہے اگر دادا رکھنا چاہ رہا ہے بچے کو تو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ بچے کو رکھا جا سکے. اور یہ کون سی بات ہے کہ تم ایک بیٹا لے کے گئے, اور اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ ایک ماں کا بیٹا, نواز خان کو شاہد صاحب کہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہ ایک بیٹا تم, یعنی کہ تم چلے گئے تھے اپنی ماں سے لے گئے تھے, اب دوسرا بیٹا تم لے کے نہیں جا سکتے ورنہ تم یہ والا بیٹا لٹا دو. اور وہ آگے سے نواز خان بالکل چپ ہو جاتا ہے. اور وہ پاور آف اٹارنی کس چیز کی ہوتی ہے, عدالت بھی انڈر ایج بچوں کو تو پیرنٹس کے ساتھ رہنے کی اجازت ہی دیتی ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. کس طریقے سے وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر شاہد صاحب کا جو ہے دکھاتے ہیں کہ وہ جب وہ اپنے باپ کا افسوس کرنے جاتا ہے, مر چکے ہوتا ہے, تو وہ جی آپ کی وردی میں تصویریں دکھاتے ہیں. شاہد صاحب کو یہی سمجھ نہیں آتی ہے پولیس میں ہے یا منصف ہے, منہ سے وہ منصف کہہ رہے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں ان کو مقدمہ سنتے ہوتے دکھایا نہیں. یہ جو چیزیں لیک کری تھی اس میں سے بھی یہ ہے. ایک تھانے کی طرح جس طرح آفس ہے اس میں ایک ماں کو آتے ہوئے ضرور دکھایا ہے کہ رپورٹ درج کر لیں جی بچہ نہیں مل رہا اس کا. ادروائز ان کی یہی کنفیوژن رہی ہے ان کے کردار کے حوالے سے, وہ منصف ہیں یا پولیس میں ہیں. اور پھر آگے جا کے جس ٹائم ہمدان بڑا ہوتا ہے تو وہ مقدمہ ایک حل کرتا ہے, وہ 20 لاکھ روپے اپنے پلے سے دے دیتا ہے ایک ماں کو
کہ 20 لاکھ روپیہ نکال کے لاؤ، یہ بھی تھوڑا سا سمجھ سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے انسان جتنا مرضی اچھا ہو، وہ کسی بھی کوئی انصاف مانگ رہا ہے اس کو ہر طرح کی فیور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 20 لاکھ نکال کے دے دیتے ہیں جی، وہ بھی تھوڑی سی سمجھ سے بالا تر ہے. نواز خان جو کہ 10 سال بعد اپنی مرضی سے شادی کر کے آ رہا ہوتا ہے، جس نے 10 سال تک، ظاہر ہے 10 سال تک اگر ان کے پیرنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ شادی بھی کر چکا ہے، وہاں پہ بچے بھی ہیں، تو وہ کس حساب سے رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کل ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اس کے بیٹے کو ملے بغیر وہ کس حساب سے رشتہ بھی اس کا طے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹا اپنی منمانی کرتا ہے جو 10 سال پہلے یا جتنے سال پہلے بھی اپنی مرضی سے چلا گیا تھا، تو وہ کس طریقے سے دوبارہ اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو آگے سے وہ سرپرائز ملتا ہے کہ وہ ایک بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ آ رہا ہے جس طریقے سے. تو اس طرح کی کچھ لوپ پولز ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. یہ بڑے تھے جو کہانی کو جنہوں نے متاثر کیا ہے، یہ بڑے تھے، لیکن جو چھوٹے ہیں اس میں یہ ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف لائٹر، اس میں ایک بچہ ہے، اس کا جب وہ جاتا ہے، اس کا ٹین ایجر دکھایا ہے یا 16 سال کا، تو اس کے کان کے اندر وہ سوراخ ہے. وہ بچہ امریکہ چلا جاتا ہے، 10 سال وہاں پہ پڑھتا ہے، ڈاکٹری کرتا ہے، واپس آتا ہے تو اس کا کان بند ہو چکا تھا. ہو سکتا ہے ڈاکٹری جو ہے سب سے پہلے اپنے کان کے اوپر کی ہوگی کہ وہ سوراخ بند کر دیا جائے. نواز خان کا وہ سوراخ نہیں تھا کیونکہ دونوں کریکٹر ڈفرینٹ ہیں. 16 سال والا اور ہے، پھر آگے نواز خان جو ہے وہ اور ہے. یہ چلے لائٹر اس میں تھا، ہضم ہو جاتی ہیں، کوئی چیزیں اتنی زیادہ نوٹ کرنے والی نہیں ہے. ایک اور ہے جس میں نواز جو ہے وہ عبداللہ خان گانا سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے اپنے حساب سے، کیونکہ اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے. وہ گانا سن رہا ہے، کمرے کے اندر نواز خان سو رہے ہیں، اس گانے کا میوزک ان کے کمرے تک آ رہا ہے، ان کے کمرے، اور وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے غصے میں آتے ہیں. لیکن جس کمرے کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جس ٹائم اس کے اوپر ناک کرنا شروع کرنے کے لیے آتے ہیں، ناک کرنے لگتے ہیں یا ناک کرنے کے بعد ویٹ کرتے ہیں، وہ میوزک بند ہو چکا ہوتا ہے. مطلب وہ پہلے سے وہ میوزک نہیں آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ کمرے سے باہر آیا ہے جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اصولی طور پہ اس بیک گراؤنڈ میوزک کو، جو وہ میوزک سن رہا ہے اندر بندہ جو بھی سن رہا ہے، تو اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کی آواز تو اور تیز ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں تو اس کو ہلکی آواز آ رہی تھی. جب وہ نکل کے اس کے کمرے کے پاس ہے، وہ تیز ہو جانی چاہیے تھی، بجائے تیز ہونے کے وہ بالکل ہی بند ہو چکی تھی. اور وہ پھر کہتا ہے تم نے اچھا، پھر یہ ہے کہ ناک کرنے کے بعد کہتا ہے یہ کیوں تم ڈسٹرب کر رہے ہو، کیا ہے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ چیزیں بھی تھوڑی سی ہیں. ایک اور لائٹر اس میں اگر دیکھ لیا جائے، جو ماں کو فون کرتے کرتے یہ صرف 5 فٹ کے یا 6 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو جس وقت بھی انسان فون، اگر دونوں ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں، تو دور فاصلے سے فون پر آواز آئے گی آپ کو. ماں کیونکہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی، ہاں بیٹا میں آپ کو مس کر رہی ہوں، بیٹا سرپرائز دینا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ بالکل پاس آ جاتا ہے 6 فٹ کے فاصلے پہ. پھر بھی وہ اس کی ماں جو ہے وہ چونکتی نہیں ہے کہ آواز جو ہے وہ فون سے زیادہ سامنے آواز آئے گی. یہ آپ کو تجربہ کر کے دیکھ لیں. لیکن چلیں، ماں بیٹے کے عشق میں شاید مبتلا تھی، محبت میں مبتلا تھی، میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں، اس کو فون سے ہی آواز آ رہی تھی، وہ بھول گئی اس چیز کو سارا کچھ کرنے کے لیے. لیکن فلم کے اندر جو اچھی چیز ہے، اس کے گانے اس قابل تعریف کہہ سکتے ہیں. قابل تعریف ان دا سینس کہ انور رفیع صاحب کی انٹری بڑے عرصے بعد ہوئی ہے. مجھے تو وہ بےقرار فلم کا گانا تھا فیصل کا، میری وفا میرے وعدے کا اعتبار کرو، انور رفیع صاحب کی اپنی بات ہے. پھر بابر علی صاحب کے اوپر جیوا کے جو گانے تھے، جانو سن ذرا، وہ گانے. پھر لخت جگر کا جو گانا تھا بابر علی کا، تیرے سونے کے جھروکے تیرا چاندی کا محل، وہ لوگوں کو یاد ہوگا بابر علی کا. تو اس میں جو گانا ہے انور رفیع صاحب کا قوالی ٹائپ ہے، جو شاہد صاحب اپنے پوتے کو لے کے گاؤں جاتے ہیں، اور پھر شاہد صاحب، وہ گانا بائی دا وے اسٹوری بورڈ کے حساب سے بہت اچھا ہے. شاہد صاحب کے اس میں انسرشنز بہت اچھی ہیں، پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، سارا کچھ یاد کر رہا ہے، شاید باپ کو بھی یاد کر رہا ہے، گاؤں گیا ہوتا ہے. لیکن اس گانے کی جو، کیونکہ جو گا رہے ہیں درخت کے نیچے پیر ملنگ ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں چلا دل وچ وسدا رب تسبیح رب دی پڑھدا دعاواں سب دی کردا، وہ گانا بہت اچھا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، جو ٹی وی کے اوپر کمرشل دیکھتے تھے پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، ایک کمرشل آتی تھی کسان یوریا کی، اس میں تھا ایک بیٹ تھی کہ جدہ اچا شملہ دل جدہ پتہ نہیں کملا کسان یوریا، یہ بیٹ وہاں سے لی گئی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ بھی پہلے کسی اور سے لی گئی ہو، کیونکہ لیکن میں نے کیونکہ وہ سنا ہوا ہے سارا کمرشل، وہ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سیم یہ وہاں سے لی گئی، لیکن فلم کا ٹچ اس گانے میں ضرور آتا ہے. کیمرہ ورک بھی بہت اچھا ہے، اور کیونکہ انور رفیع صاحب کی سولڈ وائس ہے فار دا فلمس، تو اس حوالے سے بہت اچھا ہے. آگے جا کے فلمیں مکھنی نہیں مکھنی، گوری چٹی مکھنی، اس کے اوپر میں نے جس نے بتایا عبداللہ خان کا ڈانس بہت اچھا ہے. تو اس میں میرے خیال میں ڈانس کے ساتھ ساتھ گانا گایا بھی اچھا ہے، سچویشن بھی اچھی ہے. تھوڑا سا اس میں جب شروع ہوا مجھے تو ایسا لگا جیسے چوڑیاں فلم کا گانا، وہ نیڑے آ شروع، کیونکہ بارش اسی طرح تھی. اچھا گانا ہے، کیونکہ میں ایک دو تو میں نے زبانی جو پتہ تھے بتا دیے، میں لکھ اس لیے لیتا ہوں، لوگ تپتے ہیں کہ میں گانے غلط کر. من مست میں چھوڑ اللہ سے ڈر، توبہ توبہ تو رب رب کر، یہ بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت زبردست طریقے سے
جو جمال یوسف ہیں ان کے اوپر پکچرائز ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک گانا ہے مائے نہیں میں کنوں آکھاں. یہ نواز صاحب نے اپنے اوپر جس طرح میں نے بتایا کہ رکھنے کی کوشش کی ہے فلم کو, تو مائے نہیں میں کنوں آکھاں میں انہوں نے اپنا بھرپور شوق پورا کیا, ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, جا کے وہ سارا دکھایا, تو اس حساب سے وہ ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ہے پڑھ ہزار کتاباں اپنے آپ نو پڑھے نہیں لمبیاں نے راواں عشق دیاں. تو یہاں پہ جو ایک زارا لڑکی ہے جس کا ری چودھری باہر سے آئی ہے, جو اس کی انٹری بھی اس طرح کی ہے, وہ کہتا ہے یو آر ویری ہاٹ, آئی ایم, تو وہ ٹھیک ہے, اندر سے وہ اندر اچھی ہو سکتی, سارا کچھ ہے, لیکن ایک دم سے جمال یوسف جس کی پیور پاکستان میں شاہد صاحب اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں جو دیہاتی ماحول کے حساب سے اور اپنے حساب سے, اس کے ساتھ وہ گانا ایک دم سے پنجابی میں گانا شروع ہو جاتی ہے. باہر سے آئی ہوئی لڑکی, اندر سے لڑکی اچھی ہو سکتی ہے, باہر سے جو ولایتی لوگ آتے ہیں جو جن کی وہاں پہ پرورش ہوتی ہے ان کو دیسی لوگ یقیناً پسند آتے ہیں, لیکن ان کو اپنے آپ ان کو وہ کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اپنے آپ کو ڈھالنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. وہ ایک دم سے پنجابی گانے میں اس کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ واقعی کینیڈا میں تھی یا کہیں ادھر ہی کہیں پہ کسی درگاہ شرگاہ پہ پل رہی تھی. تو یار یہ بھی ٹھیک ہے. میں اچھا جادو میرے مائیا میٹھا گانا ہے, لوکیشن بہت اچھی ہیں, ہو گئی میں تیری جا دور نہ جا دور میرے مائیا ہو گئی میں تیری, لوکیشنز بہت اچھی ہیں. یہ آپ کو پرومو میں بھی گانا نظر آئے گا. اس کا بھی بہت زبردست طریقے سے اس کو پکچرائز کیا گیا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گانے کی جو لوکیشنز ہیں وہ بالکل جس طرح کہنا چاہیے جاوید شیخ صاحب محنت کرتے ہیں یا جس طرح آپ کو انڈین فلموں میں نظر آتی ہے, اس حد تک اس پہ محنت ہوئی ہے. اوورآل جی اس فلم کو کیونکہ اس کے اندر لیک کرتی ہیں چیزیں, کچھ ڈائریکشن, کچھ لاجکس, کچھ ہے تو وہ ڈرامہ, جو لوگ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو ہضم کر سکتے ہیں وہ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں جا کے. لیکن میں اس میں 5.5 یا 6 نمبر دوں گا آؤٹ آف 10. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ پرابلمز ہیں, سیریس پرابلم ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں.